سورہ انعام کی آیت نمبر 31 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يذرون۔ صدق اللہ العظیم۔ تباہ ہوئے وہ لوگ جنہوں نے جھوٹ جانا اللہ کی ملاقات کو، یہاں تک کہ جب آ پہنچے گی ان پر قیامت اچانک تو کہیں گے ہائے افسوس، کیسی کوتاہی کی ہم نے اس میں، اور وہ اپنے بوجھ اپنی پشتوں پر اٹھائیں گے۔ خبردار ہو جاؤ کہ جس کو وہ اٹھائیں گے وہ بڑا برا بوجھ ہوگا۔ اس آیت مبارکہ میں دو چیزیں بیان ہوئی ہیں۔ ایک تو یہ کہ جو لوگ آخرت کے عقیدے کے منکر ہیں اور آخرت میں اللہ کی ملاقات کے منکر ہیں، اللہ کے دیدار کے منکر ہیں، وہ بڑے خسارے میں ہیں۔ مشرکین مکہ یا وہ لوگ جو دہریے ہیں، آج کے زمانے میں بھی ایتھیسٹ ہوتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ بس یہی دنیا ہے اور اس کے علاوہ آگے کچھ نہیں ہے، انسان آگے ختم ہو جاتا ہے۔ وہ لوگ بھی یہ کہتے نہیں الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا وما یہلکنا الا الدہر وما لہم بذلک من علم، کہ یہی دنیا کی زندگی ہے، ہم مرتے ہیں جیتے ہیں، ہم کچھ جا رہے ہیں کچھ آ رہے ہیں، بس یہی موت کا چکر آر جار لگی ہے۔ وما یہلکنا الا الدہر، اور یہ جو موت ہماری ہوتی ہے تو یہ تو زمانہ ہے، دہر ہے، اسی سے دہریت ہے کہ جو کہتے ہیں کہ زمانہ ہی جو ہے ہمیں زندہ کرتا ہے، زمانہ ہی ہمیں مارتا ہے، زمانہ ہی ہمیں جیاتا ہے۔ تو یہ ان کی ایک سوچ ہے، آخرت کے وہ منکر ہیں۔ اور اسلامی فرقوں میں سے، اسلام کے بعد آگے فرقے جو بنے ان میں سے ایک فرقہ معتزلہ کا، وہ کہتا ہے کہ آخرت تو ہے لیکن جنت میں یا آخرت میں خدا کا دیدار نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا دیدار نہیں ہے۔ حالانکہ اللہ کی جو زیارت اور رؤیت ہے یہ وہ نعمت ہے کہ جس کا جنت بھی مقابلہ نہیں کر سکتی۔ یعنی عالم امکان میں جتنی بھی نعمتیں بڑی سے بڑی ہو سکتی ہیں، اس میں سب سے بڑی نعمت اللہ کا دیدار ہے انسان کے لیے۔ اور اصل میں انسان، بعض حضرات نے یہ بھی کہا کہ جہاں بھی حسن کو دیکھتا ہے تو وہ اللہ کی تجلی دیکھ رہا ہوتا ہے۔ خوبصورت سے خوبصورت چیز کو، پھول کو، منظر کو، آبشار کو، ندی نالوں کو، پہاڑوں کو جب وہ دیکھ کر اس کی آنکھوں کو ٹھنڈک ملتی ہے، تسکین ملتی ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے اتنا ہوتا ہے۔ تو جو خود اللہ تعالیٰ کو دیکھنا ہوگا اس کی کیا اس کا کمال ہوگا۔ اسی لیے تو فرمایا کہ جنتی جب جائیں گے رؤیت کے لیے، دیدار ہوگا ان کو، تو مست ہو جائیں گے، اس کے اندر مگن ہو جائیں گے، مبہوت ہو جائیں گے، ان کو خبر ہی نہیں ہوگی، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جاؤ جاؤ بھائی، تمہارے پیچھے جو اہل خانہ ہیں جنت میں وہ انتظار کر رہے ہیں، جاؤ ان کے پاس۔ تو کہیں گے ہم نہیں جاتے، اس لیے کہ جو لذت آپ کے دیدار میں ہے وہ جنت میں نہیں ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ جنت بھی تبھی جنت ہے جب وہاں اللہ کا دیدار ہو۔ تو اللہ کی دیدار کی وہ نعمت ہے کہ جس کو جو مسلمانوں کو نصیب ہوگی، صحیح العقیدہ اہل سنت والجماعت کے جو لوگ ہیں ان کو ہوگی۔ یہ جو معتزلہ ہیں
یہ اس نعمت سے محروم رہیں گے، کیونکہ یہ دنیا میں ہی کہتے تھے کہ اللہ کا دیدار نہیں ہوگا۔ وَأَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِي بِي، اللہ تعالیٰ کا معاملہ بندے کے ساتھ اس کے گمان کے مطابق ہوتا ہے۔ جب یہ دنیا میں منکر ہیں رؤیت کے، تو اللہ آخرت میں بھی ان کو جو ہے نا محروم ہی رکھیں گے۔ تو یہ بھی خسارہ ہے، یعنی جو اصل نعمت تھی وجود کی، سب سے بڑی نعمت عالم امکان کی، وہ اللہ کی زیارت اور رؤیت تھی، انہوں نے اسی کو انکار کر دیا۔ مشرکین مکہ نے بصورت قیامت کا انکار کر کے اس کا انکار کیا، تو فرمایا کہ اس سے بڑا خسارہ کیا ہو سکتا ہے؟ تباہ ہو گئے، برباد ہو گئے، لٹ گئے، خسارے میں چلے گئے یہ لوگ جو اللہ کی ملاقات کو جھٹلاتے ہیں کہ نہیں کوئی نہیں ہونی۔ اول تو اٹھنا ہی نہیں ہے، مرنے کے بعد ہم نے جینا ہی نہیں ہے، جی کر اللہ کے سامنے پیش ہی نہیں ہونا، تو پھر کیا ملاقات اور کیا زیارت؟ ان لوگوں نے بہت بڑا خسارہ اٹھایا۔ ان کے ساتھ ہوگا کیا؟ حتی اذا جاءتهم الساعة بغتہ، یہاں تک کہ جب قیامت آ پہنچے گی، کیونکہ جو حشر کا دن ہے، جو بڑا دیدار کا دن ہے، پہلا ابتدا جہاں سے ہوگی وہ تو قیامت کے بعد ہے، اور قیامت اس پورے جہان کی موت کا نام ہے۔ تو ایک تو وہ بھی اچانک آ جائے گی، یعنی جن لوگوں پر قیامت قائم ہوگی انہیں ذرہ بھر بھی اس کا احساس نہیں ہوگا کہ قیامت قائم ہونے جا رہی ہے، غفلت کے اندر ہوں گے۔ اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون اقتربت الساعة وانشق القمر، قیامت قریب آ گئی اور لوگ ابھی تک غفلت میں پڑے ہیں۔ تو وہ بھی بالکل حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایسے ہی جناب اپنے کام کاج کاروبار نکل رہے ہوں گے، اپنے کاموں پر جو بھی اس وقت کا دنیا کا منظرنامہ ہوگا تو چل رہے ہوں گے، اور اچانک قیامت کا جو ہے وہ معاملہ شروع ہو جائے گا۔ پوری جیسے ایک زلزلہ آتا ہے تو دیکھیے کیا سے کیا ہو جاتا ہے، آدمی کی جو دلچسپیاں، کام، مشغولیتیں، مصروفیتیں وہ سب چھوٹ چھاٹ جاتی ہیں اس سے، اور ایک دم کے لیے وہ پریشان ہو جاتا ہے۔ تو قیامت تو واقعتاً بڑا زلزلہ ہو، ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، فرمایا کہ قیامت کا زلزلہ بہت بڑی چیز ہے۔ تو ان کے پاس جب قیامت آئے گی اچانک تو سوائے افسوس کے ان کے پاس کچھ نہیں ہوگا۔ تو ایک تو وہ قیامت ہے، اور ایک وہ بھی قیامت ہوتی من مات فقد قامت قیامتہ، جب انسان کی موت آ گئی جس کی تو اس کی قیامت آ گئی، کیونکہ دنیا کی زندگی ختم ہو گئی، آگے اس کے اوپر غیب کھل گیا۔ فرشتہ جب موت کا آتا ہے تو بے خبری میں نہیں آتا، مرنے والے کے پاس فرشتہ اس کو دکھائی دیتا ہے، آتا ہے، اس کو نظر آتا ہے کہ موت کے فرشتے آ گئے۔ اگر نیک آدمی ہے تو پھولوں کے گلدستے، روح و ریحان، خوشبو جنت کی، رومال، بچھونا، سب چیزیں ایسے استقبال میں لاتے ہیں۔ اور اگر برا آدمی ہے تو اس کو توبہ توبہ، ایسا کریہ المنظر اور بدصورت اور عجیب و غریب خوفناک قسم کی شکل جو ہے اس فرشتے کی ہوتی ہے، وہ آ جاتا ہے، لوگوں کو نہیں نظر آ رہا ہوتا۔ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ، فرمایا کہ جب فلولا اذا بلغت الحلقوم، جب جان حلق میں آ جاتی ہے، حلقوم میں آ جاتی ہے، وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ، ہم اس وقت تم سے زیادہ، اوپر اس کی ماں بیٹھی ہے، اس کا باپ بیٹھا ہے، اس کا بھائی بیٹھا ہے، اس کی اولاد بیٹھی ہے، اس کی بیوی بچے بیٹھے ہوئے ہیں، سب چیزیں، لیکن وہ سب دور ہیں۔ نحن اقرب، ہم اس وقت زیادہ قریب ہیں، ولکن لا تبصرون، لیکن تمہیں نظر نہیں آ رہے ہوتے۔ تم کہو کہ ہم کوئی ایسی خوردبین ایجاد کر لیں، کوئی ایسی دوربین ایجاد کر لیں جس سے ہم فرشتوں کو دیکھ لیں، کوئی ایسا کیمرہ جو ہے بہت ہی زیادہ ہائی فائی قسم کی اس کی کوالٹی ہو پکچر لینے کی، اس سے ہم فرشتہ دیکھ لیں، تو وہ تو ہو ہی نہیں سکتا، وہ چیز ہی کچھ اور ہے، وہ جہان ہی کچھ اور ہے، تمہیں نظر نہیں آئے گا، لیکن وہ ہے، وہ تمہیں بتائے گا۔ اس لیے جو خوش قسمت لوگ ہوتے ہیں ان کو بھی اللہ تعالیٰ کبھی کبھی ایسی بات کہنے کی توفیق دے دیتے ہیں۔ کئی صحابہ کے واقعات بھی ہیں، اس زمانے کے واقعات ہیں کہ لوگ مرنے لگے اور مرنے مرتے کہتے فزت ورب الکعبہ، اللہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا، اس کو اس وقت کامیابی نظر آ جاتی ہے۔ اور جو بعض بدبخت ہوتے ہیں ان کو ناکامی بھی نظر آتی ہے۔ یہاں لوہاری ہے لاہور میں، دوبارہ یہاں ایک دہریہ رہتا تھا، خدا کے وجود کا منکر، نماز کا مذاق، مسلمانوں کا مذاق، اسلام کا مذاق، داڑھی کا مذاق، ٹوپی برقعے کا مذاق، ہر چیز کا مذاق۔ جب خدا کو نہیں مانتا تو پھر خدا کے حکموں کا مذاق اڑائے گا۔ تو جب وہ مرنے لگا تو اپنے رشتہ داروں سے کہتا ہے، اپنے عزیزوں دوستوں کہ مجھے بچاؤ بچاؤ بچاؤ، یہ ڈراؤنی شکلیں مجھے مار رہی ہیں، اور یہ کہتا کہتا مر گیا، دنیا سے چلا گیا۔ تو یہ ہوتا ہے حتی اذا جاءتهم الساعة بغتہ، اس لیے فرمایا نا کہ جو کچھ بھی تم دنیا میں زندگی میں کام کر رہے ہو اس کی جزا تو ہوگی۔
نہیں تو مر کے دیکھ، جنت بھی ہے جہنم بھی ہے، نہ مانے تو مر کے دیکھ، مر کے دیکھے گا تو پھر فائدہ نہیں، ماننے کا فائدہ تو پہلے ہی ہے۔ قالوا یا حسرتنا، اس وقت تو سوائے حسرت کا کچھ نہیں بچے گا، علی ما فرطنا فیہا، ہم نے اس دنیا کی زندگی میں کتنی بڑی کوتاہی کی، کتنا بڑا موقع تھا ہمارے پاس اللہ کو راضی کرنے کا، اللہ کی اطاعت پر زندگی گزارنے کا کتنا بڑا موقع تھا، کتنا ہم نے وقت ضائع کیا، کتنا ہم نے اپنا نقصان کر لیا۔ وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ، اس دن فرمایا کہ کافر جو ہے وہ اپنے ہاتھوں پر جو ہے نا وہ اس کو کاٹے گا، دانتوں سے اس کو کاٹے گا اور کہے گا وَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا، ہے کاش کہ میں نے رسول کے ساتھ اپنا راستہ سیدھا کر لیا ہوتا، لیکن یا ویلتا لم اتخذ فلانا خلیلا، میں نے فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا، فلاں سوسائٹی نے اختیار کی ہوتی، فلاں ماحول نے اختیار کیا ہوتا، وہ دیکھو وہ مجھے بگاڑ کر چلا گیا، میں تو بڑا اچھا آدمی تھا، ماحول نے مجھے بگاڑ دیا، ماحول مجھے شراب پر لے آیا، ماحول مجھے گناہوں پر لے آیا، ماحول ہی میرے سے جو ہے الٹے کام کروانے لگ گیا۔ صحبت صالح ترا صالح کند، صحبت طالح ترا طالح کند، نیک صحبت انسان کو نیک کر دیتی ہے، بری صحبت انسان کو برا کر دیتی ہے، انسان ماحول کا اسیر ہے، تو اس لیے وہ یہ جتنا بھی افسوس کرے وہ کم ہے، جتنا بھی افسوس کرے کافر اور ناکام انسان دنیا سے جاتے ہوئے کم ہے۔ قرآن پاک کے الفاظ جو ہے اس کی انتہائی حسرت کو بیان کر رہے ہیں، یا حسرتنا، ہائے افسوس، ہائے افسوس، ہائے افسوس کہ ہم سے کیا ہو گیا، وہم یحملون اوزارہم علی ظہورہم، فرمایا کہ پھر ان کا منظر کیا ہوگا کہ اپنے پشتوں پر، پیٹھوں پر بوجھ لادا ہوا ہوگا انہوں نے، اپنے سامان سے مراد اعمال، دنیا کا سامان نہیں، دنیا کا سامان تو قبر موت جو ہی آنکھ بند ہوئی سامان سے آپ کا تعلق ختم، مال پہ اوپر آپ کا حق بھی ختم ہو گیا، تصرف کا اختیار بھی ختم ہو گیا، اب آپ کچھ نہیں کر سکتے، زندگی میں جو صدقہ کرنا تھا کر لیا، خیرات کرنی تھی کر لی، زکوٰۃ دینی تھی دے لی، اس کے بعد تو وارثوں کے ثواب دید پہ رہ جاتا ہے، وہ آپ کی جانب سے حج کروائیں تو کروائیں، نہ کروائیں تو ان کو آپ کچھ نہیں کہہ سکتے، وہ آپ کے کچھ جو ادائیگیاں ہیں وہ کریں تو کریں شرعی لحاظ سے، ورنہ آپ تو کچھ نہیں کر سکتے۔ اس لیے فرمایا کہ زندگی کے اس مرحلے میں آنے سے پہلے آدمی کو جو کچھ کرنا ہے کر جائے، اس کے بعد مال ورثاء کا ہے، وہ اپنے اختیار سے کچھ دیں تو دیں، ہم کچھ نہیں کہہ سکتے ان کو، اس لیے دنیا کا مال تو دنیا میں، آگے ساتھ جائے گا عمل ہی انسان کے لیے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ نیک آدمی کے لیے، نیک لوگوں کے لیے قیامت والے دن ان کے اعمال سواریاں بن جائیں گی، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ جتنے بھی عمل ہم کر رہے ہیں نا، یہ زبانی جمع خرچ نہیں ہو رہا، یہ کوئی فضول اٹھک بیٹھک نہیں ہو رہی کہ اتنی زکوٰۃ دے دی اور اتنی نمازیں پڑھ لی اور اتنا قرآن پڑھ لیا، یہ قیامت والے دن اپنی تیاری ہو رہی ہے، قبر ہی سے اس کا شروع ہو جائے گا کہ وہاں جا کر ہمیں یہ عمل ہمیں اصل صورت میں نظر آئیں گے۔ یہاں تو یہ کوڈ ہے، جیسے کوڈ ہوتا ہے کسی کے موبائل میں، وہ کہتا ہے میرے پاس اتنے پیسے ہیں، بھائی دکھاؤ، وہاں لکھا ہوتا ہے کمپنی کے موبائل میسج میں، ہاں اس کے اتنے اکاؤنٹ میں پیسے ہیں، اب وہ پیسے تو ظاہر ہے کہ وہاں نظر نہیں آئے، یہاں تو صرف اس کی ایک فگر نظر آ رہا ہے کہ یہ ہیں، تو یہاں جو نیک عمل ہے، ایک سبحان اللہ ہم کہتے ہیں تو سبحان اللہ کے اندر کیا چھپا ہوا ہے وہ یہاں نظر نہیں آ سکتا، نظر کیسے آئے، اس دنیا کا اتنا ظرف ہی نہیں ہے، یہ دنیا تو ایک جنت کے ایک بالش زمین کی قیمت نہیں بنتی پوری دنیا، تو سبحان اللہ سے تو کتنا بڑا ایک درخت لگتا ہے، پھر اس کا سایہ ہے، پھر جنت اتنی طویل عریض، تو ایک سبحان اللہ کا اجر یہ دنیا نہیں اٹھا سکتی، تو نیکی یہاں دکھائی نہیں دیتی، اس لیے نیکی کی تنخواہ فرمایا دنیا میں نہیں ہے۔ اگر آپ امانت داری سے ملازمت کر رہے ہیں، امانت دار تاجر بن کے آپ گزارا کر رہے ہیں، تو عین ممکن ہے کہ آپ کو دنیا میں اس کی کوئی ریٹرن نظر نہ آئے، ٹھیک ہے، اور لیکن آخرت میں اس کا انشاءاللہ ہوگا، اور آخرت ہی اصل میں نیکی کے اجر کے ظاہر ہونے کا مقام اور جگہ ہے، تو وہاں جا کر یہ ہوگا کہ نیک لوگ اپنی سواریوں پر ہوں گے، قربانی سواری بن کر آئے گی، صدقہ سواری بن کر آئے گا، پل صراط سے ان کو گزارنے میں، سہولت سے گزارنے میں تعاون فراہم کرے گا، اور یہ لوگ جو ہیں برے لوگ، یہ اپنے برے اعمال اپنے بوجھ سروں پر، پیٹھوں پر لادے ہوئے ہوں گے، یعنی ایک جانا جہنم میں اور پھر دوسرا اتنا اوپر بوجھ۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جس آدمی نے ایک بالشت زمین کسی کی ناجائز قبضہ لی، ایک بالشت، اور اس میں جو ہے
یہ بھی شامل ہو جائے گا جو بہنوں کو میراث میں حصہ نہیں دیا جاتا. وہ بیچاری شرم حیا میں مانگتی نہیں ہے، یا مانگے تو ان کے اوپر جو ہے وہ معاشرتی مقاطعے کی تلوار لٹک رہی ہوتی ہے کہ اگر ہم سے حصہ لیا تو پھر ہمارے گھر کیا لینے آؤ گی. یہ بھی اس میں شامل ہے کہ ان کو نہ دینا. تو یہ جو ناجائز غاصبانہ قبضہ ہے زمین پر، یہ اس پر آ کے بڑے بڑے لوگوں کا امتحان ہوتا ہے. دینداری جو ہے وہ انسان نوافل پڑھنے میں، ذکر اذکار میں اور ان اعمال میں تو دینداری دکھانا بہت آسان ہے، اعمال میں دکھانا بہت مشکل ہے. پھر اعمال میں سے بھی جب زمین کی باری آتی ہے تو وہاں جا کر بڑے بڑوں کے قدم ڈگمگا جاتے ہیں. تو اس لیے یہ بھی اس میں شامل ہے. اگر ایک بالش زمین کسی کی اس نے ناجائز قبضائی ہے تو قیامت والے طوق الی 7 اراضین، اس ایک بالشت کو 7 زمینوں تک کا طوق بنا کر اس کے گلے میں ڈالا جائے گا. ایک بالش زمین کا یہ حال ہے. اگر بہت زیادہ ہوگی تو پھر کیا حال ہوگا. پھر جس نے خیانت کی ہے اجتماعی مال میں سے، جیسے کرپشن ہے ملک کی سطح پر، خزانہ ہے بیت المال ہے اس میں سے نکالی ہے، تو فرمایا کہ یہ کسی نے اگر اونٹ کے برابر کو مال چرایا ہے، بکری کے برابر، تو یہ اتنا مال اس کے اوپر لادا ہوا ہوگا. ایک اونٹ ہوگا، جس نے اونٹ مال غنیمت سے نکالا تو اونٹ اس کے اوپر ہوگا، اس کی پشت پر سوار ہوگا اور یہ اس کے نیچے گھسٹتا ہوا، رگڑتا ہوا، پچکتا ہوا آ رہا ہوگا حشر والے دن. جو خیانت کی ہے، وَمَن يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَغُلَّ وَمَن يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. جو آدمی بھی خیانت کرے گا، غلول کرے گا، اجتماعی مال میں، وقف کے مال میں، بیت المال میں، سرکاری مال میں خیانت کرتا ہے تو وہ قیامت والے دن اس حال میں آئے گا. اور پھر فرمایا کہ آپ نے تنبیہ فرمائی کہ میں تمہیں یہ بات بتا رہا ہوں، ایسے ہونے جا رہا ہے، پھر وہاں جا کر مجھے نہ کہنا کہ یہ میری سفارش کر دے، میرا یہ کر دے، میں پھر تمہارے کام نہیں آؤں گا. میں وہاں ابھی تمہیں اس بات کی آگاہ کر رہا ہوں کہ یہ جو مالیاتی حقوق ہیں ان کو صاف کر کے آنا. یہ جو ہے یہ سفارش ہونے کے لیے، سفارش تمہیں چلو ذاتی معاملات میں ان چیزوں میں تو کام آئے گی، لیکن اس طرح کے معاملات تم نے خود ہی نمٹانے آپس میں. جب تک ظالم مظلوم کا آپس کا تصفیہ نہیں ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ بھی ان کو کہیں گے میں کچھ نہیں کر سکتا، میں تمہارے ساتھ کچھ نہیں. یہ مظلوم کو راضی کر لو، نیکیاں دے کے کرو، جیسے مرضی کرو. اور نیکیاں دینے کی اگر باری آئے گی تو معاملہ یہ بھی بڑا ٹیڑھا ہے. ایک دانق درہم کا چھٹا حصہ ہوتا ہے، تقریباً 200 400 500 روپیہ بنتا ہوگا، یا 1000 لگا لے. اگر کسی انسان کا دینا ہو تو اس کے بدلے 700 مقبول نمازیں دینی پڑیں گی. یہ جو قیامت کے دن ایکسچینج ریٹ ہے کرنسی کا، جو وہاں کی کرنسی اس کا ایکسچینج ریٹ یہ ہے کہ 1000 کے بدلے میں 700 مقبول نمازیں دینی پڑتی ہیں انسان کو. مقبول، صرف وہ بھی مردود نہیں ہے، مقبول نمازیں. اس لیے دنیا کے اندر رہتے ہوئے آدمی کو ان چیزوں سے صاف ہو جانا چاہیے تاکہ یہ منظر نہ پیش آئے. وَهُمْ يَحْمِلُونَ أَوْزَارَهُمْ عَلَى ظُهُورِهِمْ أَلَا سَاءَ مَا يَذِرُونَ. سن لو یہ بہت برا ہوگا، یہ بوجھ بہت برا ہے. اس سے برا بوجھ کیا ہو سکتا ہے جو اگر ایک بالش زمین بھی کسی کے گلے میں لٹکا دی جائے تو کتنا برا بوجھ ہے یہ. اللہ تعالیٰ حفاظت فرما. آمین آمین.